بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1442 ہجری کے شہ محرم کی نویں تقریر امام بارگاہ بہلول میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شان امامت پر ہم گفتگو مسلسل کر رہے تھے۔ کسی بھی موضوع مسئلے کو اگر مذہب دین کی روشنی میں دیکھنا ہے تو اگر آپ نے عالم اسلام کے کسی بھی فرد نے، کسی مسلمان نے درمیان سے کسی بات کو اٹھا کر بحث شروع کر دی تو وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو بھی موضوع ہوگا وہ اس سے پہلے کچھ ہوگا اور اس کے بعد کچھ ہوگا۔ جب تک کہ پورا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو اور جزیات کا پتہ نہ ہو، درمیانی کڑیوں سے واقف نہ ہو۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس دائرہ کار میں ہوتا ہے، جس مشرق میں ہوتا ہے، جس مسلک میں ہوتا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے میں ماہر ہوں، بس مجھے بولنا آتا ہے، مجھے بہت کچھ معلوم ہے، مجھے پتہ ہے، اور بے دھڑک وہ بولتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ لکھنے والے ہوں یا بولنے والے ہوں۔ یہ باتیں شاید ہی کوئی اس طرح گائیڈ کرے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ غلط اپروچ، غلط آئیڈیالوجی سے آپ خود بھی بہک جائیں گے اور مذہب کی تمام باتوں کو غلط ملت کر دیں گے۔ اس لیے میں اہم ترین جملے جو کہ پھیلائے جائیں تو گھنٹوں اور لکھے جائیں تو ہزاروں صفحوں پر ہوں گے، ان کو میں سمیٹ کر کہتا ہوں، مختصر کر کے کہتا ہوں کہ امامت کو اگر آپ بیچ سے اٹھا کر سمجھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم کی رسالت کا تسلسل ہے امامت، کہ وہ لوگ جو کہ ہسٹری میں آئے جو دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں، دو تاریخیں ہیں، ایک اسلام کی تاریخ ہے اور ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ دونوں کو ملا جلا دیں گے تو کبھی بات نہیں سمجھ سکتے۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ خود بنائی، دین کی تاریخ انبیاء اور ائمہ، اس کے معنی دنیا کا کون اسلامی مسلمان ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تاریخ تو ہے، تقاضا اس کا یہ کہ صحیح تاریخ۔ اب پاکستان کو لے لیجیے آپ، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی صحیح تاریخ لکھ لے؟ بھئی ایوب خان نے اپنے دور میں کتاب لکھوائی تھی، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر مشرف نے اپنی سوانحات لکھی، وہی پاکستان کی تاریخ ہے۔ کہاں لکھی جا رہی ہے؟ کون سے ڈپارٹمنٹ میں لکھی جا رہی ہے؟ اگر وہ پنجاب یونیورسٹی میں انسائکلوپیڈیا لکھے گئے تو وہ تو آدم سے شروع ہو رہے ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں آگے تک، تو اس میں تو سبھی کچھ سمایا ہے، سارے ملک سمایا ہوئے۔ پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ کیسے لکھی جائے گی؟ ناممکن ہے۔ کیوں نہیں لکھی جا سکتی؟ اس لیے کہ جو حاکم آتا ہے وہ دوسرا جو پہلے والا کام کر گیا، سارے سڑکوں کے نام ہٹا دے گا، اپنی پارٹی پہ ڈال دے گا، تصویریں ہٹ جائیں گی، دوسری تصویریں لگ جائیں گی، تو پچھلے والے کو وہ ماننے کو تیار نہیں تو وہ ہسٹری کا حصہ کیسے بنے گا؟ بھائی سوائے قائد اعظم کے احتراماً سب اعلان کر دیتے تصویر قائد اعظم کی ہر جگہ لگی ہوئی ہے، چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہو یا صدر ہاؤس ہو یا کچھ بھی ہو،
تو ایک پاکستان کا جھنڈا ہے، قائد اعظم کی تصویر. اب اس کے بعد والوں کو کس نے باندھا؟ اب ایوب کی تصویر کہاں ہے؟ سرکاری آفسوں میں ہے، جولہ کی ہے، بھٹو کی ہے، ان کے اپنے گھر میں شاید لگی ہو تو لگی ہو، آفسوں میں تو نہیں ہے نا. یا پھر پشاور سے جو ٹرک آتے ہیں اس پہ ایوب خان کی تصویر نظر آ جائے. اما بولو تو ہلو تو گردن تو ہلاؤ، کچھ منہ سے تو بولو کہ یہ سب تم دیکھتے نہیں ہو کیا جو میں پڑھتا ہوں؟ کیا یہ نیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہوتی ہے جس سے تم واقف نہیں ہو؟ ٹرک پہ ایوب خان نظر آتے ہیں نا، آفسوں میں تو نہیں نظر آتے نا. اچھا اب آگے بڑھو. ایوب خان کی تو چلو کوئی پارٹی نہیں ہے، ضیاء کی بھی کوئی پارٹی نہیں تھی، ان کی بھی تصویر کہیں نہیں نظر آئے گی. کم از کم پہ کوئی پارٹی ہے، بھٹو کی تصویریں تو ہوتی ہیں آفسوں میں نہیں، بے نظیر کی ہوتی ہیں، صدر آصف زرداری ان کی ہوتی ہیں. پتہ ہی چلا جو حاکم آتا ہے دوسرا اپنے سے پہلے کو روند ڈالتا ہے. کیا بات ہے بھائی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے مسلمانوں کی تاریخ حکومت کی شروع ہوئی ہے، اس سے آسان میں کیسے کر کے بتا دوں، جب سے حکومت اسلام میں آئی، جب صدی آئی اور مجھے نہیں معلوم کب سے آئی. صحیح بات. اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے نبوت تھی، اس کے بعد پھر حکومت آ گئی. لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ ولایت آئے. اللہ کا دین میں کہہ رہا ہے اب نبوت کے بعد ولایت چلے گی. امت نے کہا نہیں حکومت چلے گی. تو ٹکراؤ ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. تو اب ایک گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا، آٹھواں، دسواں، بیسواں. پچھلے والے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہم ہی ہم ہیں. تو ہسٹری کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ نہیں بن سکتی. ہاں انبیاء کی تاریخ کو اللہ نے باقی رکھا. کیسے باقی رکھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا، جگہ جگہ اعلان کیا کہ ایک مسلم ہے. قرآن میں بہرحال مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں لفظ مسلم یا مسلمان آیا، اور آئے گا تو پبلک کے لیے نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا میرا پہلا مسلم ابراہیم تھا. پبلک کو، امت کو مسلمان اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا. پورے قرآن میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، ایک آیت مسلمان کی نہیں ہے. تو میں مسلمان کو کیسے مانوں؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو مانوں کیسے؟ قرآن میں کیا ہے؟ ہر جگہ قرآن میں جب مخاطب کیا تو کیا کہا؟ ایھا الذین آمنوا، آئے صاحبان ایمان. کہیں دکھاؤ اللہ پکارو اے صاحبان اسلام. اللہ کو پتا ہے کہ مسلم کے بعد مومن ہے، اس لیے صرف منہ لگاتا ہے تو مومنوں کو. اس لیے کہ اللہ نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم نے کلمہ پڑھا، یہ آیتیں قرآن میں موجود ہے. اے عربو تم نے کلمہ پڑھا، زبان پہ ہے، دل پہ یہاں آیا. اللہ نے تقاضا کیا نا کہ بھائی آگے بڑھو، مسلم کے بعد مومن ہے. تو اللہ نے کہا کہ بھئی پہلی منزل مسلم، آگے بڑھو. پبلک کو کیسے بتایا جاتا؟ ہر وقت تو آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی جا سکتی تھی. تو اس کو سمیٹا گیا اور سمیٹ کر کہا گیا کہ بار بار سناؤ، دن میں کئی بار سناؤ. یہ باتیں دن میں کئی بار سناؤ. سنانے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا. کیا کیا؟ امام المتقین. تقوی کی بات کیسے ہو؟ پکارو مسجدوں سے علی متقین کے امام ہیں. امام قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو گئے. وہ اپنی امت پہ داخل ہی نہیں کرے گا. جب متقی ہو جاؤ گے تب وہ اپنی امت پہ شامل کرے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا مسلم ہو گئے، درجہ بڑھ گیا، مومن ہو گئے، اب آگے بڑھو، متقی بنو. اب آگے اور بڑھو.
اور پھر کہا محسنین بنو. پھر قرآن میں بتایا اللہ نے کہ یہ جو ادریس تھے، الیاس تھے، ابراہیم تھے، یہ موسیٰ ہارون تھے، یہ سب محسنین تھے. ابھی درجہ بڑھا رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے نجی المحسنین، جو ہمارا محسن ہوگا اس کا نام ہم قوموں میں زندہ رکھیں گے. تو اب جو لوگ ہسٹری میں اپنا حاکم بنائیں گے وہ کوئی نام زندہ مومنوں میں نہیں رہے گا، متقیوں میں نہیں رہے گا، پبلک میں رہے تو رہے، عوام میں رہے. قرآن میں نام زندہ نہیں ہے. قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا حاکموں کا. اگر کرتا ہے، میں ممبر میں بیٹھا ہوں، جائے کوئی اپنے گھر سے قرآن لے آئے کہ یہ دیکھیے حاکموں کا ذکر ہے قرآن میں. کتنے حاکم آئے ہیں مسلمانوں کے گنواؤ. اور پہلے بنی امیہ آئے، پھر بنی عباس آئے، آتے ہی چلے گئے. 1400 برس میں کسی ایک کا نام قرآن میں ہے؟ منہ سے تو بولو، کہو نہیں ہے. کسی حاکم کا نام قرآن میں نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ کہیں دکھاؤ بنی امیہ لکھا ہو قرآن میں، دکھاؤ بنی عباس لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے؟ اب اس سے زیادہ آسان میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ نمی مجلس ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں لکھا. تو آپ جب ہم کچھ کہتے ہیں، علم اٹھایا، تابوت اٹھایا، جھولا اٹھایا، ماتم کیا، قرآن میں دکھایا قرآن آئے تو تم قرآن میں بنی امیہ سے لے کر اب تک کے بادشاہوں کو دکھا دو. اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ یہ دکھاؤ کہ جو ہدایت کر رہے تھے اور اپنی قوموں کو چلا رہے تھے انہوں نے کیا کیا کارنامہ قرآن میں دکھاؤ. کہو نا یہ سارے کام تاریخ میں قرآن کے خلاف ہوئے کہ نہیں؟ اب پھر مومن بنے گے، پھر مسلمان بنے گے. قرآن میں نہیں ہے، ماننا ہے. تو یہ تو ضد ہے بھائی، ضدی بنائیے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہمارے نہیں ہے. اللہ نے نہیں بنایا. بناتا تو اللہ آدم کے دور سے قیامت تک کی باتیں سب اپنی کتابوں میں کہہ دیتا ہے، بتا دیتا اب یہ آئے گا، اب یہ ہوگا، ایسا ہوگا، یہ واقعہ ہوگا، اب یوں ہوگا. پیشن گوئیاں قرآن میں ہوتی ہیں. بادشاہوں کی پیشن گوئیاں ہیں قرآن میں. ذکر ہی نہیں کیا اللہ، کوئی ذکر نہیں کیا. اپنے والوں کا ذکر کرتا ہے بس. جو اس کا اپنا نظام ہے اپنی کتاب میں وہ ذکر کرے گا یا انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کرے گا؟ کتاب اس کی ہے، نبی اس کا ہے، وحی اس کی ہے، ملک اس کا ہے، جبریل اس کے ہیں. تو کہا ہے کہ یہ تمہاری باتیں وہ قرآن میں اتارے گا. تم من مانا چاہ رہے ہو، کیوں اللہ تمہارا تم اللہ کا کہاں مانو گے یا اللہ تمہارا کہاں؟ کتنے سیدھے طریقے سے لاجک سے عقل سے سمجھا رہا ہوں. کوئی عباس ٹاؤن کے مجمع کو تھوڑی سنا رہا ہوں. میری آماد انٹرنیشنل ہوتی ہے. یوں جملہ جاتا ہے، یوں جاتا ہے. سب کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں یہ کیا بولیں گے، سب بول دیتے وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا بولا. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ میری آواز کو سمجھو. اس طرح کوئی دوسرا نہیں سمجھا پائے گا. مجلسیں ہزاروں ہو چکے ہیں پاکستان اور کراچی. یہ مقام قدر ہے. جتنا وقت ہے جہاں جہاں میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک جملہ قیمتی ہے. اس طرح کوئی ہزاروں برس بھی پڑھے گا تو نہیں سمجھا سکتا. یہ لاجک عقل سے سمجھا رہا ہوں. جو ٹکراؤ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جو دباؤ آپ پر پڑ رہا ہے، وہ دباؤ یہ کہ جو ہسٹری خود بنائی ہے انہوں نے وہ آپ سے منوانا چاہتے ہیں. آپ 1400 برس سے کہہ رہے ہیں وہی مانیں گے جو قرآن میں لکھا ہے، بات ختم. اب آپ کہیں گے ان سب کا ذکر اللہ کو کرنا چاہیے تھا، اوروں کو کیا کھلے کیسے کہ وہ ذکر کیا اللہ نے. اللہ کی مرضی، جیسے چاہے کھول دو. کھلنا تو تھا، بات کھلنی تھی، عوام میں آنی تھی.
تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک بار سب اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کے بغیر حکومت کی اجازت کے، پاکستان کی اجازت سے نہیں، درخواست دیتے، اسمبلی میں دیتے، صدر کو دیتے، پاس کراتے، پھر بات کرتے۔ اب آپ نے بات چھوڑ دی، دیواروں پہ لکھ دیا کافر کافر شیعہ کافر۔ اب اللہ نے چاہا بات کھلے، واہ 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 واہ۔ اب بات کھلی، دیکھیں چھیڑا انہوں نے۔ اللہ نے کہا ہاں ہاں چھیڑو، کہو ان کو کافر، کہو ان کو کافر۔ کہا شدت آ، اب سب ظاہر ہو جائے گا قرآن کا معاملہ۔ اب آپ گئے، قرآن سے پوچھا بھئی یہ شیعہ کافر، کافر شیعہ کافر، اتنا کام کیا، اتنی مسجدیں پاکستان میں بنائی، بڑی بڑی بنائی، مسجدیں بھر دیں، لاؤڈ اسپیکر پہ پکار رہے ہیں علی ولی اللہ، اذانیں سنا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عید کی بھی پڑھی، بقرعید کی پڑھی، جمعے کی نمازیں رکھی، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹے میں، ہر جگہ دے نمازیں اور روزے بھی شیعوں کے، اور وہ افطاریاں چلیں اور ہزاروں کے لوگ روزے رکھ کے، اور ہم نے اتنے ٹکٹ لیے حج کے اور بار بار حج پہ جا رہے ہیں، شیعوں کا کوٹا حج کا ہے اور سب جا رہے ہیں اور وہاں ٹھہر رہے ہیں اور دے زکاتیں نکالی۔ ارے بھئی کسی چیز میں آپ سے پیچھے رہے کیا؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے یار، آپ کے ساتھ کھڑے ہو، کھڑے رہے آپ کے ساتھ۔ کچھ حاکم بھی ایسے آئے کہ جنہوں نے مظاہرہ کیا ہمارے ہی دین کا، ہمارے دین کا مظاہرہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے کھل کر کہا کہ میں شیعہ ہوں، انہوں نے اپنا مذہب چھپایا نہیں۔ گدی پہ آنے کے بعد کرسی کے اوپر یہی شان ہوتی ہے، چھپانے کیا ضرورت؟ کبھی انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ سرکاری نماز جو ہوتی ہے اس میں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں باندھا۔ جیسے قائد اعظم نے کبھی ہاتھ نہیں باندھا۔ قائد اعظم سے لے کر اور بھی بہت سے حاکم آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ بھی تو ایک طریقہ ہے پاکستان میں، اپنے اپنے مسلک کا مظاہرہ کرو، کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ سبھی پھر جو وہی کر رہے ہیں جو پورا ساری آبادی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ہاتھ نہیں باندھے، پاکستان میں ہاتھ تو نہیں باندھے۔ اب وہ عاجز آ گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو اپنا سارا کام کیے جا رہے ہیں، جلوس بھی نکلوا لیتے ہیں، عزاداری بھی کر لیتے ہیں، پولیس بھی جا رہی ہے، آرمی بھی جا رہی ہے، پہرے بھی ہو رہے ہیں، سارے جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کرونا میں سب کا بند ہو گیا، ان کا کھلا۔ کبھی پوچھ تو لیتے ایسا کیوں ہے؟ کہ جب کوئی حصے دار ہوتا ہے، ایک مکان میں اگر 10 حصے دار ہیں تو ایک کو حق نہیں ہے کہ مکان بیچ دے، سب کے دستخط ہوں گے تو بکے گا، چاہے برسوں لگ جائے۔ تو بھائی پاکستان مشترکہ جائیداد ہے، ہمارے دستخط کے بغیر آپ یہاں پتہ بھی نہیں ہلا سکتے۔ کوئی ایسا قانون آپ نہیں بنا سکتے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، بنا کے دکھائیے۔ جو ہماری تمام رسومات ہیں، جو ہمارے دین کی اہم ترین ضرورتیں ہیں، جتنے اہم رکن ہیں، ان کو پوری حکومت کوئی بھی آئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کون آئے، جو آئے ہماری ایک ایک چیز کا احترام کرے۔ قانون، یہ قانون ہے پاکستان کا، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری لکھی جائے گی، تاریخ اگر بن رہی ہے تو ہم بھی حصہ بن رہے ہیں۔ ایک ہماری روحانی تاریخ ہے، ایک یہ مادی تاریخ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب پھر آپ نے جب ہم ہر چیز آپ کے ساتھ کرتے رہے، پوری امت کے ساتھ، پھر کیوں کہا آپ نے کافر؟ اب بہرحال کراچی کی دیواروں پہ تو نہیں آپ لکھ رہے ہیں، لیکن فیس بک پہ تو لکھ رہے ہیں، تو ہم جواب تو دیں گے۔ تو اب قرآن سے پوچھیں گے بھئی کافر کافر جواب پیش لگا، تو ہم نے آیت الکرسی پڑھی، اس میں اللہ نے اعلان کیا اکفروا بالطاغوت، تم سے کہا تھا کلمہ پڑھو،
ایمان لاؤ متقی بنو، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں تم کافر ہو جاؤ. نہیں سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا. آیت الکرسی کسی کو یاد ہی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی نہیں پڑھی، حالانکہ آیت الکرسی سب کو یاد ہونی چاہیے. جلدی پڑھ کے پھونکو، اگر کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، پریشانی، جلدی سے آیت الکرسی پڑھ دو، مریض پہ پھونک دو. سب کو یاد ہونی چاہیے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کفر اختیار کرو. اللہ کلمہ پڑھوا کے متقی بنا کے اب کہہ رہا ہے کافر ہو جاؤ. لیکن آگے بھی تو کوئی جملہ ہے کہ کس طرح کافر ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے جتنے طاغوت ہیں ان کی طرف سے کفر اختیار کرو. طاغوتوں کو نہیں ماننا ہے. اب تاریخ الگ ہو گئی. ایک طاغوت کی تاریخ ہے، ایک ائمہ کی تاریخ. جو اماموں کے مقابل آ جائے وہ ہے طاغوت. طاغوت کے معنی آج سرچ کرنا گوگل پہ لکھنا طاغوت. الطاغوت کیا کہے گا؟ گوگل کیا کہے گا؟ گوگل صاحب کیا کہیں گے؟ شیطان. طاغوت مانے شیطان. بات ختم ہو گئی. ایک شیطانی نظام چل رہا ہے، ایک انبیاء اور ائمہ کا چل رہا ہے. لیکن شیطانی نظام سے آپ کو کفر اختیار کرنا ہے. ان کے لیے آپ کافر ہیں، علی کے لیے مومن اور متقی ہیں. ہو گیا مسئلہ حل. ارے بھائی شیطان آپ سے یہی تو کہے گا ہم کو نہیں مانتے، تو چونکہ وہ ہے کافرین میں سے، اللہ نے اسی کو تو پہلا کافر کہا، تو غصے میں وہ چاہتا ہے سب کافر ہو جائے. یہ جو واہ ہے آپ کی نا، اس میں جو لطف ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے. دو آدمی بولے، ایک کانا جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی اکبر بادشاہ کے سامنے لایا گیا. اکبر بادشاہ نے کیا تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری آنکھ صحیح ہو جائے؟ یہ چاہتا ہے پوری دنیا ایک آنکھ کی ہو جائے. اور نے کہا میں تو نہیں چاہتا میری آنکھ صحیح ہو، میں چاہتا ہوں پوری دنیا کانی ہو جائے. جس میں جو عیب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے وہی ہو جائے. اللہ نے شیطان کو کہا کافر. اس نے اپنے نظام کو دیکھا اور کہا اگر تم میرا نظام نہیں مانتے تو تم سب کافر. اب ذرا آپ کچھ بولے، لیکن بولنے میں اتحاد ہونا چاہیے. 4 بولے 10 نہ بولے تو اس سے مانے آپ میں اتحاد نہیں ہے. آپ بکھرے بیٹھے ہیں، الگ الگ فکرے، الگ الگ سوچ ہے، ہر سوچ ایک ہو مجموعی. شیطان کیا چاہے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ کافرین میں سے ہو گیا. اب وہ کافر ہو گیا تو چڑھا کیوں اللہ کے کافر کہنے سے، اور غصے میں یہ کیوں چاہتا ہے پوری دنیا کافر ہو جائے؟ وہ وجہ تو بتا دو. اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا متقی، پرہیزگار، مسلمان، مومن شیطان تھا. اس سے بڑا کوئی عرش سے لے کر نیچے زمین تک، اس سے بڑا کوئی مومن، متقی، پرہیزگار، زاہد، عبادت گزار کو تھا ہی نہیں. اس پہ بھی نہیں بولے. اب پوری ہسٹری پڑھے، میں شیطان کی پوری ہسٹری پڑھنی پڑے. ابھی موضوع چھوڑوا دیتے ہیں. ایک بار آپ کہہ دیتے بابا بات ختم ہو گئی. جب میں نے کہا سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا مسلمان، سب سے بڑا زاہد، آپ سب مل کے کہتے بابا. آپ نے مانے ہی نہیں. یعنی شیطان کو آپ متقی نہیں مان رہے. تھا اتنا بڑا متقی کہ اللہ نے کہا شیطانوں کو تعلیم جو تو تعلیم دے گا فرشتوں کو سکھا. استاد بنا معصوم فرشتوں کا. اب اس سے بڑا مومن کیا ہو سکتا ہے نا؟ اچھا صاحب، عبادتوں سے بنا مومن، بہت بڑا مومن، بڑا پرہیزگار. پرہیزگار کیا وہاں کوئی ہر چیز تھوڑی موجود تھی آسمان پہ؟ سب کو پرہیز کرنا ہے، پرہیز تو کرنا ہی ہے. وہ آپ سے آپ پرہیز ہو رہا ہے اس لیے کہ نقصان دہ چیزیں وہاں موجود ہی نہیں تھی. تو پہچانا کیسے جائے؟
دیکھیے دنیا کے انسان کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ارے شرابی، ابھی شراب ہے جبھی تو پہچانا جا رہا ہے، شرابی نہ ہوتی تو پوری دنیا متقی ہوتی۔ اب دوسرا امتحان عورت سے ہے، انہوں نے کہا ارے صاحب ان کا کیریکٹر توبہ کیجیے، ارے بھائی عورت ہے جبھی تو آپ الزام لگا رہے، وہاں تو عورت بھی نہیں تھی، تقوی کا ماحول تھا۔ اب یہ بتاؤ اس ماحول میں کافر کیسے پہچانا جائے؟ کتنا مشکل تھا، تو کوئی ایسی ترکیب اللہ کرے گا تو اس نے ایسی ترکیب کی کہ نور نبی نور علی سے پہچانا جائے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، تو وہاں سوا محمد علی کے نور کے تھا کیا؟ اس نے طے کیا ایک بشر بناؤ، علی اور محمد کا نور اس کی پیشانی میں دوں، تو جب نور چمکے تو سجدہ کرنا، اب پکڑا جائے گا مجرم۔ کیا کہنا پکڑ، اس کی بس رہتے ہیں، اس کی حکمتیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک کام چل رہا تھا، کر رہا تھا، یہ امتحان کی کیوں اللہ نے حکمت استعمال کی؟ وہی تو پتہ لگا لیں تو سارا معاملہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اپنی حکمت کس طرح ظاہر کی، کیسے حکمت ظاہر کی۔ ارے بھائی اس کو کہاں جانا ہے پوچھو تو، ارادہ کیا ہے اس کا؟ یا تو مجلس سننے آئی گئی، اسے واپس جانا تھا۔ صلوات پڑھی۔ آپ سمجھیں گے کوئی پہلا واقعہ ہے؟ میرے بچپن میں 3-4 بار لکھوں گے، وہ بڑے بڑے ذاکر پڑھ رہے ہیں، یہ تو چلی ادھر سے آئی ادھر جا رہی تھی، وہاں تو ایسا واقعہ ہوا اوپر سے کودی اب وہ مجمع پھنسے، لوگ حیران پریشان، کیا ہوگا، کدھر جائے گی، کہاں سے نکلے گی؟ تو پھر جو جناب جملے لوگوں کے تھے وہ میں کیا ہوتا، ہاں لوگوں نے جملے دیے، یادگار جملے ہو گئے اس ٹیم میں۔ خیر تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کس نے بھیجا اسے؟ دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم وہی کرتے ہیں اپنے اولیاء پر، ایسی شیطان اپنے اولیاء پہ اس سے برداشت تھوڑی ہوتا ہے، میرا ذکر ہوتا ہے، میری ہسٹری بتائی جا کیوں میرا حال کو بیان کیا جا رہا؟ بہت کم لوگ اس کا حال پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں اس کا حال، اس لیے کہ قرآن میں بہت تفصیل ہے۔ بیچ میں بات آ گئی تو آپ کو بتا دوں کہ مکے میں جتنی آیتیں اتری، یہ ایسے وہ ریسرچ موڈ ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور یہ ہر ایک اس کو تلاش نہیں کر سکتا۔ مکے میں جتنے سورے اور آیتیں اتری اس میں زیادہ کہیں بھی شیطان کا ذکر نہیں ہے۔ 13 سال شیطان کا ذکر تفصیلی نہیں ہوا۔ جیسے ہی مسلمان مدینے آئے اب جو ذکر شروع ہوا، کو سمجھو شیطان کو سمجھو اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ اب یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں مدینے آنے کے بعد شیطان کا ذکر کیوں بڑھ گیا۔ اب جملہ دے دوں تو یہ جملہ تو آج کا کرنٹ ہے نا، نکتہ پرانا تو نہیں ہے۔ جب مسلمان مہاجر بن گئے تو شیطان اللہ نے زیادہ کہ مہاجروں کو زیادہ سمجھاؤ شیطان کیا ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ نے چاہا شیطان کو سمجھ لو، تو ہر سورے میں یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں بار بار آتا رہا، سجدے والا، کس طرح وہ کافر ہوا، کیسے نکالا گیا۔ یہ مدنی سوروں میں آپ کو زیادہ ملے گا، جس پہ مدنی لکھا ہو اس میں آپ دیکھیے گا شیطان کی تفصیل زیادہ ہے۔
اس کی وجہ ہے ابھی بتائیں گے. ہوا یہ کہ وہ اجازت تھی گھومتا پھرتا تھا سب جگہ ادھر ادھر یہاں تک چلا گیا. اب وہاں جو نظام چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے لوح کو خلق کیا تھا, قلم کو خلق کیا تھا. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ اللوح, اول ما خلق اللہ العقل, اول ما خلق اللہ النور. سب سے پہلے ہم نے عقل کو بنایا, سب سے پہلے ہم نے قلم کو بنایا, سب سے پہلے ہم نے لوح کو بنایا, سب سے پہلے ہم نے روح کو. ارے بھائی, لوح, قلم, عقل, نور, ہر چیز سب سے پہلے. ابھی تو کسی کے سمجھ میں آئے گا ایک چیز سب سے پہلے, ساری چیزیں سب سے پہلے کیسے ہو جائیں گی؟ تو اب امامت کے علاوہ کون سمجھائے گا؟ اس نے کہا مولا اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی پہلے, یہ بھی پہلے, یہ بھی پہلے, یہ بھی پہلے. اس کے کیا معنی؟ کہ ابھی تک تمہاری عقل میں نہیں آیا. جو نور ہے وہی عقل ہے, جو عقل ہے وہی قلم ہے, جو قلم ہے وہی لوح. ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں. اور یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول اللہ ہے. وہی نور, وہی عقل, وہی قلم, وہی لوح. اور جیسے ہی قلم کو خلق کیا اللہ نے وہی کی قلم پہ کہا لکھ, لوح پہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اللہ نے کہا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ لا الہ الا اللہ. اللہ نے پھر کہا وہی کی قلم پہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ اشہد ان محمد رسول اللہ. قلم نے کہا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ علی ولی اللہ. قلم چلتا گیا, قلم چلتا گیا اور لوح پہ لکھتا گیا. اب لوح پر تحریر آنا شروع ہوئی. اس کی مثال میں دیکھتا ہوں. اب یہاں بھی اکثر جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں, کراچی میں بھی وہ چیز آ گئی, لیکن پہلے 30 برس پہلے نہیں تھی, لیکن باہر کے ملکوں میں تھی. آپ سفر کر رہے ہیں, گاڑی جا رہی ہے سڑکوں پہ, بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں کمپیوٹرائز, جس کے اوپر گرین رنگ کے لفظ انگلش کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ادھر سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں, جلدی جلدی خبریں بدلتی رہتی. اب یہ ہو گیا, 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 اب یہ ہو گیا. اس میں یہ بھی بیچ بیچ میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جو راستے ہیں اس میں فلاں راستے کی طرف آپ اگر جائیں گے تو ادھر ٹریفک جام ہے, آپ یہ والا راستہ لے لیں. اس طرف جن کو جانا ہے وہ یہ راستہ لے لیں. ادھر کی سڑک کلیئر ہے, تو وہ سب دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ وہ سڑکوں کے کنارے کمپیوٹرائز ٹی وی لگے. اب یہاں بھی لگے, میکلو روڈ پہ لگا ہوا ہے, یہاں بھی صدر میں بھی ہے, ٹاور کی طرف بھی لگے ہوئے, اس کے اوپر لکھی ہوئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ کہاں سے لیا آئیڈیا؟ لوح سے. اب یہ عرش کی لوح کا کیا کہنا؟ قلم لکھتا تھا, لوح پہ آ جاتا تھا, تو احکامات الہی لوح سے ملتے تھے. فرشتے اس کو پڑھ لیتے تھے کہ اب اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اب عرش پہ کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. فرشتے بس لوح پڑھتے رہتے تھے. اب یہ لوح جو ہے, یہ لوح کے ذریعے بس ملک الموت کا کام یہ کہ لوح کو دیکھتے رہے. ایک ہے بڑی لوح, اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا دیے گئے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں. اب اس سے زیادہ میں اشارے میں کیا بتاؤں. اب ملک الموت کے پاس ایک لوح ہے چھوٹی, بڑی وہ چھوٹی ان کے ہاتھ میں, اور اسے دیکھتے رہتے ہیں. اچھا اس کو مرنا ہے, اب یہاں جانا ہے, اب اس کو لینا, اب اس کو لینا, اب اس کو جانا, اب اس کو. بیٹھے بھی ہیں, جا بھی رہے, روح لا بھی رہے, جا بھی رہے, پڑھ بھی رہے, دیکھ بھی رہے. اس کو مارا, اس کو مارا, اس کو مارا, اس کو مارا, فرصت ہی نہیں. ساری
چلے جا رہے ہیں، مارے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہر وقت 1 منٹ میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، روح لے آتے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جب روح لینے گئے تو بند کر دیا، بند کر دیا۔ وہ ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ میں ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، شان امام۔ ایک صاحب داخل ہوئے، عجیب صورت تھی ان کی، جسے گھور گھور کے دیکھتا ہے آدمی، ایسی شکل تھی۔ تو امام کی خدمت میں آئے تھے، لیکن وہ جو صحابی بیٹھے تھے تو ان کو خوف آیا، کہ مولا یہ آدمی مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا، بہت گھور کے دیکھ رہا، تو کیا چاہتے ہو؟ مجھے سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کتنی دور پہنچا دیجیے، بہت دور مدینے سے کسی ایسے ملک میں کہ یہاں سے دور چلا جاؤ۔ مولا نے کہا آنکھ بند کرو۔ انہوں نے اپنا دوسرے کسی بہت دور کے ملک میں پایا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے وہ نمودار ہوئے، کہنے لگے تم یہاں؟ ارے میں تو بڑا حیران تھا، تم تو وہاں امام کے پاس بیٹھے تھے اور مجھے حکم تھا کہ تمہاری روح یہاں قبض کروں۔ دیکھ رہا تھا یہاں کیسے بیٹھا، روح وہاں قبض کرنی ہے، 60 ملکوں کے پار اور بیٹھا یہاں ہے۔ یہ پورا نظام ہے، توحید، عدل، نبوت، لوح، قلم، ملک اور امام، اور امام جابر آئے سلام کرنے جناب سے، پردے سے جابر نے دیکھا کہ ایک ہری سی روشنی آ گئی، بوڑھے تھے ساتھ، سلام کرنے بی بی کو آیا کرتے تھے۔ جابر نے کہا بی بی یہ روشنی کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا میرے ہاتھ میں ایک لوح ہے، اسے میں ہر وقت دیکھتی رہتی ہوں، کبھی بھی ہمیں بھی بتائیے اس پہ کیا لکھا ہے؟ کہا سنو، اس پہ لکھا ہے پہلا امام علی، دوسرا امام حسن، پھر حسین، اور ہر امام کے چاہنے والوں کو اس میں نام لکھے، میں وہی دیکھتی رہتی۔ کبھی بھی یہ لوح کہاں سے آئی؟ کہ جبریل نے مجھے لا کے دیا، بابا کے پاس آئے، مجھے اللہ نے یہ تحفہ بھیجوایا کہ میرے پاس ہے۔ تو لوح صرف ملائکہ نہیں دیکھتے، صرف ملک الموت نہیں دیکھتے، وہ بیوی بھی دیکھتی ہے جو زندگی عطا۔ بیوی چاہیں تو ملک الموت کے چنگل میں جو آنے والا ہے اسے روک لیں۔ اب آپ فوراً کہیں گے جلدی سے دیکھیں، آپ جب پڑھا کیجئے تو قرآن بتا دیے کیجئے۔ ہاں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں قرآن، اس لیے کہ جو میں کہوں گا وہ قرآن میں ضرور ہوگا، اس لیے کہ میں قرآن سے باہر پڑھتے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل شب قدر کا، لیکن تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک، تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے۔ اے انسانوں تم کیا جانو، تمہیں تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، نافہم ہو، بالکل تم نہیں سمجھ سکتے کہ شب قدر کیا ہے، اور آج تک نہیں سمجھے انسان کے شب قدر۔ اللہ کہہ رہا ہے تو کیسے سمجھ لیں گے؟ آج تک پوچھتے رہتے ہیں سارے بندے۔ سب سے بڑی ناسمجھی بتا دوں آپ کو، 19 کی شب بھی کیا ہے بھائی آج شب قدر، اور 21 کی شب آئی پھر شب قدر، 23 کی شب آئی پھر شب قدر۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک بار آئے۔ اب آگے بڑھیے، 23 کے بعد ان کا اب یہ مسجد ہے کہ پورے عالم اسلام کی 27 کی رات کو تو 4 شب قدر تو ہو گئی۔ اگر سمجھ میں آ جاتی، ادراک ہوتا تو ایک ہوتی۔ اختلاف رائے بتاتا ہے چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ 4 شب قدر اللہ کہہ رہا ہے
صرف شب قدر نہیں کہ آپ چپ ہو گئے کہ اتنی بہت سی. دوسری مثال دے دوں، اس میں آپ کچھ نہیں سوچیں گے. ارے بھائی کیا ہوا، عید کب ہے؟ ارے سعودی عرب میں ہو بھی گئی، آپ کے یہاں بھی چاند نہیں ہوا. ارے پشاور میں ہو گئی. ارے فلانی مسجد سے اعلان ہو گیا. ارے بھائی وہ وزیر ہے علی کی مسجد سے اعلان ہو گیا، وہاں اعلان ہو گیا وہاں. ارے بھائی ایک ملک میں کیا عیدیں ہوں گی؟ کہنا 2 ہوتی ہیں، کبھی 3 ہوتی ہیں. کتنی بار بورڈ بیٹھا، کتنی بار بورڈ بیٹھا ایک ہو جائے. پورا ایک مذاکرہ موجود ہے میرا، جیو ٹی وی موجود ہے، چھپا ہوا موجود ہے. کتاب کا نام ہے احساس، اس میں پڑھ لیجیے. ٹی وی پہ ہوا تھا، بحث یہ ہو رہی تھی کہ ایسی کوشش کی جائے عید ہے کو. سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. ڈاکٹر اسرار نے رائے دی، مفتی منیب نے رائے دی، انہوں نے نہیں پتہ نہیں 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے کون کون، سب کے نام یاد نہیں لکھے ہوئے کتاب میں، احساس کتاب میں. اب میری باری آئی. میں نے کہا دیکھیے کچھ بھی کوشش کر لیجیے عید ایک نہیں ہو پائے گی. حکومت جتنا چاہے پیسہ لگا لے، علماء اتحاد کر لیں، عیدیں مختلف ہوں گی. اب اینکر کی تو پریشانی بڑھ جاتی ہے نا میرے جملوں سے، سامنے والا تو پریشان ہو ہی جاتا ہے، اینکر زیادہ جھنڈا ہے. کیا کہہ دیا یہ؟ میں نے کہا بھائی ایسے ہی ہوگا. کہنے کی دلیل؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے حضور کی مشہور حدیث تمام اہل سنت کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں ہے، جیسے جیسے مہدی کا ظہور قریب آئے گا عیدیں کئی ہوں گی. قول رسول بدل دو گے بھائی؟ ایسے ہم تو ایسے ہی دلیل دیتے ہیں، اسی لوگ ہم سے جلتے ہیں. یہ نئی بات لاتے ہیں. اگر نئی بات دلیل تو صحیح دیتے ہیں، اگر نہیں لاتے تو دلیل تو صحیح دیتے ہیں. اب کوئی ہماری بات کاٹ کے دکھا دے. امام نے فرمایا امام کے ظہور کی نشانیوں میں یہ ہے کہ عیدیں بڑھ جائیں. اب یہ تو میں نے وہاں کہا، کتاب میں چھپا ہے. اب میں بہلول میں کہہ دوں، اس لیے کہ بہلول ہر بات جو کہتے تھے انوکھی کہتے تھے. جب اس زمین پہ بیٹھا ہوں تو پھر ایک بات کہہ دوں، حالانکہ آپ کی سنی ہوئی ہوگی، جب میں یاد دلاؤں گا تو آپ کو فوراً یاد ہو جائے گا. امام حسین سے نام آئے اور عمر ذات کو مخاطب کیا اور کہا سن تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟ پوری گفتگو کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیعت کرو تو ہم امان ہے، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. امام حسین نے کہا اچھا سنو، اگر آج تم نے ہمیں قتل کر دیا، آج اگر تم نے ہمیں قتل کر دیا، آج اگر تم نے ہمیں قتل کر دیا تو قیامت تک تم نہ ایک جگہ جمعہ پڑھ پاؤ گے نہ عیدین پڑھ پاؤ گے. اب جب حسین نے کہہ دیا کہ تم اکٹھا نہیں ہو سکتے تو کر کے دیکھ لو. امام نے کہا توفیق ہی نہیں ہوگی تمہیں. یہ قتل حسین کا عذاب جو آیا وہ یہ ہے، عذاب ہے. حسین منع کر رہے تھے نہ کرو، میں اتحاد کی نشانی ہوں، میں رہوں گا تو سب ایک جگہ رہیں گے. جملہ کہہ دیا، دلیل اب آئی. اگر حسین رہ جاتے تو کبھی عیدیں کئی نہ ہوتی، جمعے کئی نہ ہوتے. اس لیے کہ جیسے ہی حر کا رسالہ آیا، نماز کا وقت آ گیا، حسین کے مؤذن ابن مسروق نے اذان کہی. جیسے ہی صفیں بننے لگیں 1000 کے رسالے کو اور حر کو حسین نے دیکھا. کہا حر نماز کا وقت آ گیا، اپنی پڑھے گا یا ہماری پڑھے گا؟ دو تھے، سرکاری نماز الگ تھی، حسین کی محمد والے. انہوں نے کہا آپ کے پیچھے پڑھوں گا. سلامت رہے. سرکاری الگ ہے. جب تک وہ سرکاری تھا سوچو فکر میں، حسین سامنے آئے تو وہ سرکاری نہ رہا. اسے پتا ہے اصل سرکار تو حسین ہے، خدائی سرکار تو یہ ہے. انہی کے پیچھے پڑنا فائدے مند ہے. حضرت ابو ہریرہ صفین کی لڑائی میں بیچ میں پہاڑی ادھر ایک لشکر
ادھر ایک لشکر. اب یہ نظر آتا کہ غائب. جہاں مولا علی نے کہا دسترخوان لگاؤ، سب کو کھانا کھلاؤ، کھانا ہونے لگا، وہ غائب. اور جیسے ہی علی نماز پڑھانے کھڑے تو آ گئے. لوگ کہتے تھے یہ کیا کرتے ہو؟ کھانے کے وقت تو تم علی کے ساتھ ہوتے نہیں، اور جب علی نماز پڑھاتے تو یہاں آ جاتے. کہنے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، نماز کا لطف علی کے ساتھ، کھانے کا لطف ادھر ہے. علی تو چوکی روٹی کھلاتے ہیں، کون کھائے؟ وہاں تو مزے مزے کے کھانے ہو رہے ہیں. تو بھائی عبادت الہی میں کھانے میں بڑا فرق ہے. کھانا مزیدار چاہیے تو عبادت بھی مزیدار چاہیے. علی کی عبادت تو تقویٰ ہے، ایمان ہے. علی سے تو ایمان و تقویٰ پہچانا جاتا ہے. تو جو علی کی نماز ہے وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، جو حسین کی نماز ہے وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. ایسی نماز کہاں ہو؟ تیر برس رہے ہیں اور علی نے کہا روکو نماز، روکو لڑائی، روکو لڑائی، نماز پڑھ لی. مالک اشتر نے کہا کیا کر رہے ہیں مولا؟ تیر تو رک ہی نہیں رہے، آپ صفیں بنا رہے. وہی تیر لے کے علی صفیں بنا رہے. کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو، صفیں سیدھی کرو. میدان جنگ میں صفیں سیدھی کرا رہے ہیں. چلو اب مالک اشتر کہا مولا تیر تو رک نہیں رہے، آپ نماز کرا رہے ہیں. ایسے پلٹ کے کہا مالک تو پھر جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ تو ہو وہ علی کی مثال اور یہ کربلا. اب یہاں دیکھیں کون سی منزل ہے. وہاں علی کہہ رہے تھے چلو صفیں بناؤ. یہاں جو محبوب ترین دوست ہے حسین کا حبیب مولا، وقت نماز آ گئی. پہلے کون بولا؟ حبیبی. بہت نازک مسئلہ آپ کو سمجھانا، انتہائی اہم، اتنے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. حسین نے کیا کہا؟ اللہ تیری عبادتوں کی جزا بہت بڑی ہے حبیب، تو نے وقت نماز یاد دلایا، اللہ تیرے درجات کو بلند کرے. سمجھ رہے؟ اچھا تو پھر ان سے پوچھو، جاؤ حبیب، پوچھ کے آؤ. ابن سعد کے پاس جاتا ہے، گھوڑا بڑھا کے بیچ روک دے، یہ تیروں کی بارش روک، جنگ کو موقوف کر، نماز کا وقت. حسین نماز پڑھیں گے. جواب آئے. ایک کم وقت منوس آگے بڑھا. ہمارے ساتھ تو چپ رہا، وہ تو بڑا نمازی تھا نا، اس لیے چپ رہا. ایک منوس آگے بڑھ گئے. اس نے کہا پڑھ لو، حسین سے کہہ دو نماز پڑھ لے، لیکن حسین نماز قبول نہیں ہوگی. جب آپ کے منہ سے نکلا تو حسین جس کی عبادت کرتے تھے، جب اس نے یہ جملہ سنا ہوگا، آپ تو بندے ہیں، آپ تو عابد ہیں، معبود وہ ہے جس نے حسین کے لیے اپنے محبوب سے کہا تھا سجدے میں رہو. تو حسین کی نماز تم سمجھو گے، وہ سمجھو گے. سنا تو اب اذن حسین کے پاس، اس کے کہ نفس بیچ چکے ہیں، مرضی ہے. اب حسین کی مرضی یہاں سامنے آئے گی. کہتے ہیں ایک بار غیظ میں اس کو صرف دیکھا، کچھ کہا نہیں، غیظ میں دیکھا. جیسے ہی غیظ میں حسین نے دیکھا، گھوڑا بھڑکا، گھوڑا اس کا بھڑکا. جیسے ہی بھڑکا تو اب بھاگا. اب وہ اس کو روک رہا ہے، اور گھوڑا ہے کہ کیش میں ہے. ایک بار گھوڑا بھاگا، اب جو بھاگا تو اس نے اس کو گرایا. اب جو بھائی گر جائے تو گر جائے، گھوڑا گرا دے، اشارہ ادھر سے ہے. حسین کی نماز کا معاملہ ہے. ناراض وہ ہوا ہے، غیظ میں وہ آیا ہے، اسے پتا ہے سجدہ حسین کرے تو میرا سجدہ ہے. غیظ میں وہ آیا، اب گھوڑا بھاگا، گرا دے. نہیں، اس نے کیا کیا؟ ایسے جھٹکا دیا کہ ٹانگ اس کی رکاب میں رہ گئی. اب یہ لٹکا ہوا ہے اور گھوڑا بھاگ رہا ہے، یہ زمین سے چھلتا جا رہا. اتنا دوڑایا گھوڑے نے کہ لاش گری اور کربلا میں مر.
واہ 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 یہ نماز ہونے جا رہی ہے ظہر کی. پورا قصہ پڑھتے ہیں لوگ حسین کی نماز کا. یہ تو کہتے ہیں حسین نے گردن کٹا دی نماز کے لیے. یہ سب بھی تو پڑھو, یہ بھی تو پڑھو جو میں کہہ رہا ہوں. کہ ہوا کیا؟ مر گیا نا وہ. بات پوری نہیں ہوئی, بات اب پوری. ابھی صفے بناؤ, حبیب صفے بناؤ. صفے بن گئے. آواز دی سعید, زہیر, مسلم ابن عوف سے جا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ حکم ہے, نبی پہ حکم ہے. کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب مخالف حملہ کر رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو آدھا لشکر نماز پڑھے, آدھا ان کی حفاظت کرے. قرآن میں آیت موجود, جب بھی رسول نے نماز پڑھائی اسی طرح پڑھائی. آدھا حفاظت کے لیے, آدھا پڑھ رہا. قرآن کا حکم, آدھے لوگ نماز نہ پڑھیں. ان کی نماز وہی ہے کہ نمازیوں کی حفاظت کریں. تو ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ان کے لیے کہا جائے گا انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے نماز کو قائم کیا. الصلاۃ یعنی قائم کرو. حکم ہے قرآن الصلاۃ, نماز قائم کرو. قائم کرنے کے مطلب یہ ہیں. اب یہ تو قائم آ کے بتائیں گے کہ نماز قائم کیسے ہو. سمجھے نا؟ الصلاۃ. اب آدھا لشکر بڑھ گیا. اب جو پہلی نماز ہوئی اس نماز کا مسئلہ دوسرا تھا اور ہو گئی جماعت. سیرت النبی شبلی نے لکھا اور پرانی کتابوں نے تو لکھا ہی لکھا. راوی کون؟ عباس بن عبد المطلب. گھر کے سامنے بیٹھے تھے, دیکھا کہ محمد برآمد ہوا. پیچھے پیچھے زوجہ خدیجہ خانہ کعبہ کے سامنے آئے. ظہر کا وقت تھا, سورج کو زوال تھا, اور ان دونوں کے ساتھ 12 سال کا لڑکا علی رسول کھڑے ہوئے. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ امام آگے ہو جماعت پیچھے. پہلی نماز اس طرح ہو, رسول پہلو میں ایک طرف خدیجہ, دوسرے پہلو میں علی. نہ یہ نہیں کہ محمد آگے ان کے پیچھے خدیجہ, ان کے پیچھے علی. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ خدیجہ کے پہلو میں علی کھڑے ہوں. کہ نبی کی بیوی کو نبی کے ساتھ ہونا چاہیے. کچھ تو بولو یار, اگر جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تو پھر سمجھا دوں. صرف یہی نہیں کہ خدیجہ پہلو میں ہو, بلکہ یہ بتانا ہے کہ نبی کی بیوی گھر سے باہر آ رہی ہے, اس کا پروٹوکول اللہ رکھے گا. یا تو نبی کے ساتھ نکلے اور تحفظ کا پورا اہتمام ہو, اس لیے کہ کافر مار رہے ہیں پتھر, نماز پڑھنے نہیں دے رہے. یہاں تو دوسرا مسئلہ ہے نا, خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہو تو کافر آئیں تلوار سے مار دیں محمد کو. پہلی نماز ہے نا, خطرہ تو یہیں سے نماز کو شروع ہو گیا. یہیں سے حملے ہونے لگے تھے نمازیوں پہ. اتنی دیر میں 22 سال کے جعفر بھی آ گئے. 22 سال کے جعفر بھی آ گئے. جوان حضرت ابو طالب ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے تھے. جیسے جعفر کو دیکھا کہ جعفر چلو, جو تمہارا بھائی کر رہا ہے محمد, جو تمہارا چھوٹا بھائی کر رہا ہے وہی تم بھی کرو. یہ کہنا چلو جاؤ نماز پڑھو, اسے کہتے ہیں الصلاۃ, نماز قائم کرو. لوگوں نے کہا بھائی ابو طالب خود بھی تو محمد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, تو آیت تو بعد میں آئے گی. اللہ کہتا تھا ابو طالب تم عمل کر کے دکھاؤ تو آیت اتارے. تو
اب پورا لشکر کتنا ہے اسلام کا؟ محمد، خدیجہ، جعفر، علی، ابو طالب. اللہ نے کہا آدھا حفاظت کرے آدھا نماز پڑھے. تو آدھے میں تھے محمد، علی، خدیجہ، جعفر، آدھے میں ابو طالب اکیلے. وہ حفاظت کر رہے تھے، یہ نماز. پہلی نماز کس نے پڑھوائی؟ ابو طالب. تو اب میدان جنگ کی نماز کا تسلسل سمجھ میں آ گیا. ابو طالب، جماعت محمد، خدیجہ، علی، جعفر. پڑھوانے والے ابو طالب تلوار کے سائے میں. صرف اس لیے نہیں کھڑے ہیں کہ جماعت پہ حملہ نہ ہو جائے، اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ محمد کی ناموس باہر آئی ہے. خدیجہ باہر آئی تو دوہری حفاظت ہوگی. تسلسل اب کیا ہوگا نماز کا؟ ابو طالب اور محمد کی نماز، صفین اور علی کی، یہاں جنگ وہاں جنگ. اب اس کا تسلسل حسین کی نماز اور جنگ. یوں آئے کہ یہ نماز کا شجرہ بتایا ہے میں نے، بغیر شجرے کی نمازیں نہ پڑھا کرو. شجرہ بتایا میں نے، یہ نماز کا شجرہ ہے. اب آگے بڑھ جاؤ. اصحاب حسینی جانثار حسین کے آگے کھڑے ہو گئے. تیر آ رہے ہیں تو یہ تینوں، ادھر سے تیر آیا تیر کے سامنے آ گئے، ادھر سے تیر آیا، یہ تینوں بار بار ہر تیر روک رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے تیر آ رہے تو بار بار تیروں کو روک رہے تاکہ حسین کی نماز پوری ہو جائے. جب نماز پوری ہو جائے گی تو لاشیں سب کی گریں گی، زخمی ہو کے شہید گریں گے. شہید ہو گئے. جب سلام پھیرا حسین نے تو وہ شہید ہو چکے. نماز پڑھ کے سلام پھیر کے ان کا سر گانوں پہ رکھا. سلام انہی پہ تو ہوگا جنہوں نے اللہ کی نماز کو میدان جنگ میں برقرار رکھا. لیکن اب نماز شروع ہو گئی. حسین نے کہا صفیں بناؤ. صفیں بنے اور اقبال مڑ کر کہا علی اکبر اذان دو. جیسے علی اکبر نے اذان شروع کی حسین نے آسمان کو دیکھا. اس نقطے کے لیے یہ سب اتنی دیر آپ کو سنایا. اگر یہ نقطہ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو وہ تمام جو کچھ میں نے آپ کو سنایا وہ سب اس لیے کہ یہ ایک جملہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. ایک جملہ سمجھ میں آ جائے تو میں تقریر کو تمام. امامت کیا ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. شان امامت کیا ہے یہیں پہ ختم کر رہا ہوں اس موضوع کو. شان امامت بتا رہا ہوں. حبیب نے آسمان کو دیکھا. کیا کہا؟ مولا نماز کا وقت آ گیا. حسین کو نہیں معلوم کہ نماز کا وقت. سوچئے اس کے معنی جب حبیب نے کہا وقت آیا نہیں تھا آنے والا تھا. ابھی وقت آیا نہیں. اب حدیث سن لیجیے. سوا نبی اور امام کے صحیح وقت نماز کا کسی کو نہیں معلوم. گھڑیاں تو ہر مسجد میں لگی ہوتی ہیں. مغرب کتنے بجے ہوگی، عشاء کتنے بجے ہوگی، سوئی رکی ہوئی ہے. 3-4 گھڑیاں لگی. صبح کتنے بجے، اتنے بج کے اتنے منٹ. حساب تو ہے، جنتریوں میں بھی ہے کہ کل اذان اتنے بجے ہوگی، پرسوں اتنے بجے ہوگی. لیکن وہ وقت جب آفتاب ظہر کے وقت اس برج میں آتا ہے وہ نقشہ صرف امام کو معلوم ہے یا نبی کو معلوم ہے. اللہ حساب بتا دیتا ہے کہ دیکھتے رہنا، اس وقت پہ یہ کام کرنا ہے. نبی یا امام ممبر بن رہے ہیں،
حجابیں اتر رہے ہیں، زینے بن رہے ہیں، روکا جا رہا ہے۔ اعلان کس وقت ہو رہا ہے؟ اعلان اس وقت ہوا جب رسول نے سورج کو دیکھا۔ جیسے ہی سورج برج شرف میں آیا، آپ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سورج کی چال نبی کو معلوم یا امام کو؟ جب حسین نے کہا علی اکبر اذان دو، وقت اب آیا۔ حبیب نے تیاری کروانے کے لیے کہا تھا، وقت آ گیا، اتنی دیر اجازت لو، بات کرو، پھر اس پہ عذاب ہو، پھر صفیں بنے، پھر لوگ آگے جائیں۔ یہ سارا وقت جو ہے دیا گیا، یہ حبیب نے وقت دیا کہ تیاری کر لو، اب امام بتائیں گے وقت نماز کیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اتنی نمازیں میں نے ابو طالب سے لے کر علی اور صفین اور کربلا تک آ گیا۔ کون سمجھاتا ہے اس طرح پاکستان میں نماز ممبر سے؟ یہ کہہ دیا نماز نہیں پڑھتے شیعہ۔ ارے پڑھنا اور ہے، نماز کی روح سمجھانا اور ہے۔ بے جان نہیں ہے نماز، نماز کی روح ہے، جان ہے، نماز کی نفس ہے۔ علی نے کہا بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو کعبے میں پڑھ رہا ہے، افضل ترین کام کر رہا ہے، نماز اول ہے، میرے پاس آئے گا، خضوع اور خشوع سے پڑھا، ادھر بیٹھ، یہ جو ابھی تو نے پڑھا اس کا باطن معلوم ہے؟ کہا مولا اس کا بھی باطن ہے، ہم تو سمجھتے تھے نماز ظاہر ہی ظاہر ہے۔ کہ میرے رسول پر کوئی ظاہر ایسا نہیں اترا جس کا باطن نہ ہو۔ دوبارہ سمجھایا کہ کوئی نزول ایسا نہیں ہوا جس کی تعبیر نہ ہو، جس کا نزول ہوگا اس کی تعبیر بھی ہوگی۔ یہ جو تو نے عمل کیا یہ نزول ہے جس کی تو نقل کر رہا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے تو نہیں معلوم اس کی تعبیر کیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم اس کی روح کیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم اس کا باطن کہا ہے۔ کہا ظاہر یہ عمل ہے جو تو اٹھ بیٹھ رہا تھا، یہ جو اٹھ بیٹھ رہا تھا یہ عمل ہے جو رسول کو بتایا گیا، لیکن اس کا باطن میں علی ہوں، میں نہیں تو یہ نہیں۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ، 14 جلدوں میں حسین بخش جاڑا مجتہد سرگودے کے تھے، 14 جلدوں میں تفسیر ہے، اسی میں لکھا ہے انہوں نے یہ نماز کا قصہ۔ خانہ کعبہ میں حضرت علی نے کہا میں ہوں مومن کی نماز۔ کیا مطلب؟ یعنی عمل نماز ہے، باطن اس کا میں ہوں، اگر میں نہیں عمل بیکار۔ یہی صحیح بخاری کہہ رہی ہے، یہی کافی کہہ رہی ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی علی علی، ہر چیز کی روح علی، بخشش بھی علی پہ، اعمال کی قبولیت بھی علی سے۔ تو ہر دور کا امام ہر عمل کا ضامن ہے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں امام مہدی کو مانے بغیر عمل بیکار۔ زمانے کا امام حدیث رسول جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا جاہلیت کی موت مر گئے۔ جناب معرفت پہ تقریر آج کی ختم ہوئی، 9 تقریریں ہو گئی، کل تو ظاہر تھے ماتم کا دن ہے، شام غریبہ ہے۔ میں نے اپنے موضوع کو ہر طریقے سے واضح کیا کہ شان امامت کیا ہے، شان امامت کیا ہے۔ یہ ظہر کی تھی، یہ ظہر کی نماز تھی، لیکن جب عصر کی ہوئی تو پھر آواز دی، عباس کہا آؤ نماز عصر، پکاریں علی آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باپ کے، اے اذان دینے والے علی اکبر آؤ۔ عباس کو آواز آؤ، تم تو مجھ پہ سایہ کرتے تھے، دیکھو تو تمہارا بھائی حسین کتنی تیز دھوپ میں کھڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس وقت حسین عصر کی نماز کی تیاری میں تھے، اس پر زوجہ عباس نے خیمے میں آواز دی تھی میرے وارث آپ کے آقا اکیلے ہیں، آپ نے تو کبھی نہیں چھوڑا ان کو، فراش سے اٹھ کر آئیے۔
حضرت عباس کی زوجہ کا ایک واقعہ یہ ہے، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی، کتنی دیر میں پیچھے سے جناب سکینہ خیمے میں داخل ہوئی۔ تو بی بی کہتی ہیں زوجہ عباس، میں سمجھ گئی سکینہ تلاش کرنے آئی ہیں کہ آپ چچا عباس کی زوجہ ہیں، کچھ پانی ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے اپنی نماز کو بھول دیا کہ میں سکینہ کو کیا جواب دوں جب بچی پوچھے گی۔ یہ ہے کربلا کہ جہاں وضو کو پانی نہیں تھا۔ پانی برسنا 7 کو یا 8 کو یا 9، ویسے بچپن سے اب تک یہ زمانہ آ گیا، میں نے کبھی عاشور کو پانی برستے دیکھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ برسات میں محرم دیکھے، بچپن سے بہت دیکھی محرم، امام باڑوں میں شامیانے پڑے ہوئے ہیں، گر گئے، 10 سال کی عمر میں دیکھا پانی بھرا ہوا ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، گیلے شامیانوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب بھی پانی برسا، ذاکر نے کوئی نہ کوئی نکتہ کہا۔ 7 کو پانی برسا، مولانا قلب حسین نے کہا، اے ابر آج برسا رہا، کربلا میں 7 کو برس جائے۔ چونکہ حسین کا رشتہ فطرت کی ہر چیز سے، کسی نے فیس بک پہ ڈالا کہ 7 تاریخ سے حسین پہ پانی بند ہو گیا، تو ایک مردود نے جواب دیا، مگر یہاں تو بڑی رحمت برس رہی ہے، کیا کہنا؟ نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں، رحمت تو ہر حال میں برسے گی، اللہ اپنے کام کو کرے گا۔ یہ آزمائش دیکھ تو، محرم سردیوں میں بھی آتا ہے، گرمیوں میں بھی آتا ہے، بارش میں بھی آتا ہے، موسم تو بدلتے ہیں۔ یہ دیکھ کہ کہیں عزاداری رک گئی، گرمی کی وجہ سے رک گئی، سردی سے رک گئی، سردی بھی شدید ہوئی ہے، اس میں بھی محرم ہوا، جلوس نکلا تو پانی میں بھی نکلے۔ ارے شرم یہ کر لیں دشمنان حسین کہ کرونا سے سب ڈرے مرے پڑے ہوئے تھے، ہماری وجہ سے کھلا نہ لاک ڈاؤن، تو یہی دیکھ لو ہماری اہمیت کیا ہے، اور ہم نے اسی میں کر کے عزاداری دکھا دی۔ اس لیے کہ اسی کی برکت سے تو بیماری بھاگی، ہمارے ماتم سے جو خوف زدہ ہو کے بیماری بھاگی، ہماری مجلسوں، ہمارے درود، ہمارے نعرہ حیدری سے تو تم بچے ہو، ورنہ سب بڑے پڑے ہوتے۔ شدت ہوتی ہے اٹلی جیسی اور چائنا جیسی، ہم نے بچایا، ہماری مجلسوں نے بچایا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے، بار بار کہیں، بیان کی، اس لیے کہ آج کل بہت زیادہ شدت دشمنی حسین میں آ رہی ہے، تو اپنے جملوں سے شدت کی کمی کیجیے۔ کہیں آگ لگتی ہے تو اللہ اگر پانی برسا دے تو آگ بجھ جاتی ہے، دشمنی اہل بیت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے پانی برسایا، کچھ تو آگ بجھے تاکہ ان سے نظریں تو ہٹیں، ہونے تو دو عزاداری۔ اب یہ ہمارا تاریخی جملہ ہے برسات کے، پرانے والوں نے اپنا جملہ دیا، ہم نے اپنا جملہ دیا، اب اللہ نے نہیں برسایا 9، اسے کہ 9 اہم تاریخ ہے، اور عشرے کے یہ مشہور ہے کہ جیسے سردی میں پڑے لیکن عاشور کو سخت گرمی پڑتی ہے۔ آج کتنی تیز دھوپ تھی، آج کے دن نے بتا دیا کل کتنی تیز دھوپ ہوگی۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ بادل آئے، برسنے والے تھے لیکن نہیں برسے 7 تاریخ کو، تو مولانا نے کہا لکھنؤ میں، دیکھیے برسنے والا تھا وہ مگر نہیں برسا، شاید شرما کے ہٹ گیا، اب کیا برسوں۔ دیکھو حسین سے فطرت کی ہر شے کا رشتہ جڑ جاتا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔
صرف حسین کی مجلس میں یہ طاقت ہے کہ جتنے چاہے نقطے بارش پہ، سردی پر، گرمی پہ، زمین کی تپش پر، مٹی پر، پانی پر، آگ پر، ہوا پہ بنا لو، اس لیے کہ سب حسین کے خادم ہیں۔ یہ ہوائی جو ہے جو تقریر تم تک پہنچا رہی ہے، ہوا پہ لفظ جا رہے ہیں، ہوا مجلس میں خدمت گزار، باہر نکلو سبیل پانی خدمت گزار، زمین پہ مٹی پہ بیٹھے ہیں، مٹی خدمت گزار، آگ کا ماتم ہوگا، آگ خدمت گزار، فرشتے چاروں طرف بکھرے ہیں۔ اور شرم کریں پاکستان کے وہ لوگ جو دشمنی عزاداری کر رہے ہیں، وہ اپنی آرمی کو دیکھیں، رینجرز کو دیکھیں، پولیس کو دیکھیں کہ وہ کتنی سچائی سے حسین کی خدمت کرتے ہیں۔ جگہ جگہ جلوس کی محافظت، عزاداروں کی محافظت، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان سب کو امام حسین صلا دیں گے۔ جو حصے دار ہے کسی مسلک کا ہو، اگر وہ مجلس کا حصے دار ہے، مجلس کا حصے دار ہے، ایک عورت ہندو دھوبن مر گئی، اس کو جلایا نہیں جلی، ان کا یہ جلے گی نہیں، برادری نے کہا یہ نہیں جل پائے گی، اس کی لاش نہیں جلے، اسے دفن کرو۔ دفن کیا، جب دفن کر دیا تو غصہ کیا تو اس کی قوم والوں نے کہا ہم قبر کھود کے جلائیں گے۔ بہت روکا لوگوں نے، لیکن کسی کی نہیں چلی، انہوں نے قبر کھود ڈالا۔ اب جو کھودی تو دیکھا ایک نلکی لگی ہوئی ہے، اور قبر کی دیوار سے ایک نلکی آ رہی ہے، اور اس کے منہ میں اور اس کے اندر کوئی رطوبت چل رہی ہے، جیسے کوئی نل چلتا ہے اس کے منہ میں وہ غذا جا رہی ہے۔ سب نے جھک کے دیکھا۔ اب بیان ہوا واقعہ کہ یہ ادھر سے گزرتی تھی امام باڑی کے سامنے سے، جب ذاکر مسائل پڑھتا تھا تو یہ اپنا کپڑا منہ پہ رکھ کے آنسو بہاتی، علم کو دیکھتی رہتی تھی، روتی تھی، گھر چلی جاتی تھی، کام سے جاتی تھی مگر رک جاتی تھی۔ بس حسین نے صلا دیا کہ ہمارے مسائل پر رک کر روتی تھی۔ پورے گاؤں مشہور ہو گئے، ایسے معجزات بہت ہیں، ایسے معجزات بڑے بڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ بھائی مجلس میں آتا تھا، اللہ نے کرم کیا تو یاد رکھو جو اس ادا کے آس پاس غور سے سن رہا ہے اس کو بھی صلہ ملتا ہے، جو بیٹھا رو رہا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، اس کا صلہ تو امام نے فرمایا اتنا بڑا ہے کہ اگر بتا دیں تو تم مجلس ادا سے اٹھو ہی، جو تمہیں ملنے والا ہے، نہ کہ کوئی گزرنے والا ایسے رک کے۔ حسین بس اتنا کہا اور چلا گیا، اس کے لیے بھی جگہ۔ تو پھر پاکستان آرمی، پولیس، فوج، ان کے ایمان کا کیا کہنا ہے، کیسے ان کے اداروں کو اللہ نے ترقی دی، سب حسین ہی ہیں، ترقی ہوتی رہے گی۔ پاکستان کے ہر ادارے کو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے تھا۔ اشرا تو ہمارا ہو گیا، نہ پانی نکالا انہوں نے، نہ راستے کا پانی صاف کیا، جو جن کی ڈیوٹیاں تھیں، KDA والوں کی، KSC والوں کی، بجلی کی تھی، کہیں بھی بجلی نہ جائے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں دی، غلط کیا۔ اب کی غلطی کیا آئندہ نہ کرنا، یہ وارننگ ہے ایک طریقے، ضد نہیں کرنا چاہیے، اٹھ کے آ جانا چاہیے، حکومت کو اعلان کرنا چاہیے۔ آج کا اخبارات پڑھ لو، 23 آدمی مرے ہیں اس طوفانی بارش میں، پرسوں 15 بہہ گئے۔ یہ جو سامنے ابھی نالا ہے یہ عباس ٹاؤن کا، بچہ بہہ گئے، پوسٹ چل رہی ہے، کسی کو ملے تو لا دو، بچے بہہ گئے، ماں باپ کے شرم کریں گے یہ ادارے، اس کی ماں کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ یہی نالا تو ہے جس میں شہلا رضا کے بچے بہہ گئے، اب وہ لاولد ہے عورت۔ شرم کرو، حکومت میں بیٹھی ہے، اس کے بچے بہہ گئے، اسی وقت میں یہ نالا بنا دینا چاہیے تھا، اور پھر یہی نالا ابل پڑا جبکہ ایک واقعہ ہو چکا تھا مشہور۔ اب تو نہیں بچہ ہے شہلا کا، کوئی بارش نہیں ہے، بچے بہہ گئے تھے اسی نالے میں، اس کی گاڑی گر گئی تھی، اس میں بچے بھی گر گئے تھے۔ ابھی ہوا ہے کہ نہیں ایسا ہوا؟ پتہ ہے نا، باس ٹاؤن میں اگر رہتے ہو
تو ان اداروں کو یہ کام کرنے چاہیے. یہ تو میسج ہو گیا اس سال کا 9 تاریخ کہ ہر ادارہ ڈیوٹی دے جیسے فوج، پولیس اور رینجرز دے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب ہے. صلہ دینے والا کون ہے؟ حسین کے نانا، حسین کی ماں. اللہ اکبر. سیدہ یہ بچہ جب 58 برس کا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، دشمنوں کے ہاتھوں سے شہید کر دیا جائے. بابا یہ پیاسے رہیں گے؟ یہی مسائل ہیں. 2 منٹ کی زحمت بد تکلیف کرنا. بابا یہ پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے؟ کہاں؟ یہ بتاؤ تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ بابا ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے. سب مار ڈالے جائیں گے زہرا، اس کے بچے بھی مارے جائیں گے، اس کے بھانجے، بھتیجے، بھائی سب مارے جائیں گے. بابا پورا گھر مار ڈالا جائے گا. بابا پھر میری زینب کہاں ہوگی؟ میری ام کلثوم کہاں ہوگی؟ کہ زہرا یہ سب قیدی بنیں گے، ان کی چادریں چھینیں، خیمے جلائے جائیں، ان کے بازو باندھے جائیں گے، قیدی بن کے جائیں گے. کہا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ صف اعلیٰ کون بچھائے گا؟ زہرا اللہ کہتا ہے، جبریل نے مجھ سے کہا کہ حسین جب شہید کر دیے جائیں گے اس کے بعد اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. اس قوم کے بڑے کربلا کے بزرگوں کو روئیں گے، اس قوم کے جوان علی اکبر و قاسم کو روئیں گے، اس قوم کے بچے علی اصغر کو روئیں گے، اس قوم کی عورتیں زینب کی چادر کا ماتم کریں گی. اچھا بابا وہ قوم صف اعلیٰ بچھا؟ ہاں زہرا قیامت تک تیرے بیٹے کی صف اعلیٰ بچھے گی اور بہت ماتم ہوگا پوری دنیا میں، تعزیتیں ہوں گی، اپنا غم بھول جائیں گے لیکن تیرے بچے کا غم نہیں بھولیں گے. وہ لوگ ایسا ماتم کریں گے. تو بابا پھر آپ اس قوم کو کیا دیں گے؟ کہا زہرا شفاعت کا حق میرے پاس ہے. میں اللہ سے کہوں گا پہلے اس قوم کو بخش دے جس نے میرے حسین کا ماتم کیا ہے. پھر زہرا نے کہا یا علی آپ میرے اس بچے کے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ علی نے کہا زہرا کوثر کا ایک ایک جام ان کے لیے ہے. اس کے بعد کا حسن تم کیا دو گے اپنے بھائی کے عزاداروں کو؟ کہا میں حوض پہ کھڑے ہو کر ان کو پہچان کر بلاتا جاؤں گا اور جام بھر بھر کر انہیں پلاؤں گا. اور اس کے بعد کہا پھر جب آپ لوگ اتنا صلہ دیں گے تو پھر میں اپنے حسین کے عزاداروں کو یہ صلہ دوں گی کہ میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گی، اپنے بال کھولوں گی اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کروں اور میں کہوں گی پروردگار زہرا جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ ایک ایک ماتم دار، ایک ایک عزادار سلامت رہو. حسین کے رونے والوں سلامت رہو. چونکہ رات الوداعی ہے، رخصت ہے، اس لیے آخری جملے ادا کر رہا ہوں. لکھا ہے علامہ مجلسی نے کہ ذاکر مجلس پڑھتا روضہ حسین پر. رات کو خواب میں زہرا آئی چادر اوڑھے کہ تو مجلس کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ روز تو پڑھتا ہوں، روزے پہ گریہ کراتا ہوں بی بی. کہ وہ پڑھو جو میں سننے آتی ہوں. ہاتھ باندھ کر کا بی بی آپ مجلس میں کیا سننے آتی ہیں؟ کہ ہم تو بس یہ حال سننے آتے ہیں جب حسین اکیلے رہ گئے اور زینب سے رخصت ہونے آئے تو اب زینب کا کوئی سہارا نہ تھا. رخصت حسین پڑھو. ذاکر سے زہرا کی فرمائش ہوتی ہے میرے بچے کی رخصت پڑھو، رخصت آخر پڑھو. تیار ہو جائیے میں رخصت پڑھ رہا ہوں.
ایک بار حسین گھوڑے پر تھے کہ تیر حسین کے پیشانی پر آ کر لگا، حسین ڈگمگائے، تیر کو کھینچا، ہاتھ کو زخم پہ رکھا، خون تھا کہ جاری تھا۔ ایک بار خیمے کے در پہ آواز دی، زینب زینب اب الوداع ہے، کوئی کپڑا ہو تو لا دو میں زخم کو باندھوں۔ زینب نے اپنی چادر کا کنارہ پھاڑا، حسین نے اس کو پٹی کی طرح باندھا۔ زینب نے ہاتھ پکڑ لیا، بازو پکڑ کے کہا بھیا رخصت نہیں ہوگے کیا، باہر سے چلے جاؤ گے، اندر تو آؤ۔ ایک بار زینب نے ہاتھ تھاما، جیسے ہی حسین خیمے کے اندر آئے ایک کوہرام، ایک ماتم، تمام بیویاں زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی، اور ہر بیوی ہاتھ جوڑ کے کہتی حسین ایسے تو نہ جائیے، ایسے تو نہ جائیے۔ کہا پھر زینب نے کہا بیویاں یہ کہتی ہیں تو رویا، تمام بیویاں کھڑی ہو جائیں، آپ بیچ سے نکلیے تاکہ سب آپ کو دل بھر کے دیکھیں۔ یہ رسم اب کیسے ہوتی ہے، جب دفن کرنے لگتے ہیں تو کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں آؤ چہرہ دیکھ لو، لیکن جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو سب جمع ہو کر کہتے ہیں چادر تو ہٹا دو تاکہ ہم آخری دیدار کر لیں۔ ارے یہ رسم وہیں سے آئی ہے کہ سب گھر میں آخری دیدار کرتے ہیں۔ چاہتے یہ تھے اہل حرام کہ ہم دل بھر کر حسین کی شکل دیکھیں، اس لیے کہ سر کٹ جائے گا، جسم پڑا رہ جائے گا کربلا میں۔ دیکھیں رخصت کا طریقہ آپ کو بتا دوں، جو میں کہوں وہی کیجیے گا، اس کے خلاف نہ کیجیے گا۔ ہاتھ اٹھائیے اپنے سینے پہ رکھیے، جتنی زور سے میں بولوں اتنی زور سے بولیے گا، جو میں کروں وہی کرنا ہے آپ کو۔ ادھر دیکھیے، ہاتھ یہاں رکھیے، یہاں رکھے، اب زور سے کہیے حسین، زور سے کہو حسین حسین، الوداع الوداع الفراق۔ بیویوں نے چلانا شروع کیا، الفراق حسین، الفراق الفراق الوداع۔ چلے حسین، ایک بار زینب نے کہا، ماتم کہتے رہیے، ہائے زینب، ہائے حسین، ہائے زینب، ہائے حسین، ماتم ماتم، سر پہ سر پہ ہاتھ پہ سینے پہ، الوداع کریں الوداع۔ اچھا خانے سے حسین جا رہے ہیں، کل شام غریباں ہے، کل لٹنے کا منظر ہوگا، خیمہ جلنے کا حال پڑے گا۔ آج رخصت ہے، شب عاشور ہے، حسین رخصت ہو رہے ہیں، خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بار زینب نے کہا بھیا ذرا رکیے، اماں کی ایک وصیت تھی، ذرا بیٹھ تو جائیے۔ حسین بیٹھ گئے۔ ایک بار زینب نے کہا ذرا گلا اٹھائیے، حسین نے سر اٹھایا، زینب نے یہاں بوسہ دیا۔ تو اماں نے جاتے ہوئے دنیا سے کہا تھا زینب جب حسین جائے جہاں خنجر چلے گا ماں کی طرف سے وہاں بوسہ لے لینا۔ تو زینب ایک ماں نے مجھے بھی وصیت کی تھی، اب تم بیٹھو ذرا چادر بازو سے ہٹاؤ۔ اماں نے کہا تھا کہ جہاں رسی زینب کے بندھے زہرا کی طرف سے، ایک بار حسین اٹھے، جیسے ہی اٹھے سکینہ نے دامن پکڑا، کہا بابا آپ جا رہے ہیں، سکینہ کا کیا ہوگا؟ آج کی رات کا میں جنگل میں ہوں گا، اے سکینہ پکارتی ہوئی آنا، بابا سکینہ پکار بابا۔ حسین 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 نواخانی کے لیے درخواست کرتا ہوں جناب معروف نواخا رضا عباس زیدی سے کہ انہوں پڑھنے کے لیے تشریف لائیں۔ رضا عباس زیدی۔ گزری جو قتل
نگاہ سے زینب جگر فگار آنکھیں لہو لہو تھی بدن پر غموں کا بار اور لاشوں